چین وہ پہلا ملک جس نے اس وائرس کو شکست دی. نیوزی لینڈ نے بھی کورونا کے خلاف جنگ جیتنے کا اعلان کر دیا, لیکن سپر پاور سمیت کئی مزید ترقی یافتہ ممالک ابھی کورونا کے خلاف ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں, کامیابی نہیں سمیٹ سکے. پاکستان وہ ملک ہے جو معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اسے مکمل طور پر بند کیا جا سکے, کیونکہ یہاں بھوک سب سے بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری دوسرا بڑا مسئلہ ہے, دیگر بیماریاں تیسرا بڑا مسئلہ ہے, اور پھر یہ کورونا. اگر کورونا سے بچاؤ کے لیے ملک بند کر دیا تو مسائل یقینی طور پہ بے قابو ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب سمیت تقریباً ہر سیاستدان, ڈاکٹر, عالم دین, میڈیا, جو بھی اس ملک کا سٹیک ہولڈر ہے, وہ یہ بارہا بتا رہا ہے کہ اس وبا کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے, کیونکہ جب علاج نہیں ہے تو پھر احتیاط ہی ہے. پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے, اور اگر پاکستان کا حال خدا نخواستہ امریکہ یا برازیل جیسا ہو گیا تو یہاں قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. اتنا سنگین خطرہ, اتنی سنگین بیماری, اتنے سنگین مسائل, اور اس پر ہماری عوام کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ دیکھیں ذرا. پوری دنیا کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود ہمارے رویے اتنے, کیا میں بولوں, غیر ذمہ دارانہ, اتنے غیر سنجیدہ, ایسا ہی نا ناظرین, اتنے غیر ذمہ دارانہ, کوئی رسپانسبلٹی سینس ہے ہی نہیں, نہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اتنے غیر سنجیدہ ہیں لوگ کہ نہ ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کا خیال ہے, نہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں ہمیں ان کی صحت کا کوئی خیال ہے. کسی کی زندگی, کسی کی صحت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. میں تو اپنی زندگی اور صحت کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو رویہ آپ نے دیکھا, نہ اپنا کوئی خیال ہے. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی, بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک تو کورونا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, دنیا میں ہے ہی نہیں, اور ایسے انمول ارسطو ہمارے ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. یہ واقعی بیمار ہے, اور سب سے پہلے اسی بھائی کا علاج ہونا چاہیے. آپ لوگ اگری کریں گے میری بات سے. سرکاری طور پر حکومت اس کے علاج کے اخراجات برداشت کرے, کیونکہ ایسے افراد ہی اپنے گھر والوں کے اور دوسروں کے دشمن بن جاتے ہیں. آنکھوں دیکھی حقیقت ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. عجیب لوگ ہیں ہم, جن کے پیارے مر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی تکلیف کا ہی اگر احساس کر لیں تو پھر شاید احتیاط کے نام پر ہم کچھ کر سکیں. یہ جہالت ہے یا حماقت ہے کہ اسی معاشرے میں دماغی طور پر, جسمانی طور پر بالکل صحیح افراد اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب مجھے کوئی بتائیے کون سی بیماری ہے, یہ کیسی نفسیاتی کیفیت ہے. اسی پہ بات کروں گی اور بہت سے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گی ان معزز مہمان سے. کسی تعارف کے محتاج نہیں. پروگرام میں آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر معیز حسین صاحب کو. آپ بہت سے ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے لڑ رہی ہے, اور ہمارے معاشرے میں جو رویہ ہے سب سے زیادہ تو آپ نے نظر رکھی ہوگی, ہم لوگوں کی نظروں سے بھی گزرتا ہے, تو آپ تو بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ رویہ کہ رے کورونا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کورونا کہاں پر ہے, یہ تو سازش ہے. کیسے آپ ڈیفائن کریں گے, ایکسپلین کریں گے ان لوگوں کے رویے کو؟ کیا کہیں گے, ہم ان کو ذہنی بیمار کہیں گے, نفسیاتی بیمار کہیں گے, یا کوئی تیسرا نام آپ کے ذہن میں ایسے لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فضا. بہت اہم سوال ہے, اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. میں لوگوں سے ملتا ہوں بازار میں تو آپ کو حیرت ہوگی, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن کی سازش ہے, مغرب سازش ہے, اور یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک پھل والے کے پاس پھل لینے گیا, اس نے ماسک نہیں پہنا تھا. میں نے کہا ماسک کیوں نہیں پہنا؟ وہ کہتے جی اللہ بہت بڑا ہے, کرونا کیا چیز ہے, اللہ بہت بڑا ہے, کرونا کچھ نہیں کر سکتا ہمارا. اب میں کیا کروں, افسوس کر کے چلا گیا کہ کسی نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ رب نے یہ کہا ہے کہ عمل تم کرو, نتیجے کا میں ذمہ دار ہوں, نتیجہ میں دوں گا. تو اگر ہم اس بیماری کا نام لیں تو یہ بیماری کو ہم کہیں گے جہالت. اچھا, جہالت جو ہے وہ ان پڑھ کے پاس نہیں ہوتی, پڑھے لکھوں کے پاس بھی جہالت ہوتی ہے. جہالت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتا ہے, سٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتا ہے. یعنی آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے. چلو پاکستان میں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بھی پھدو بناتے ہیں, ہماری ریاستیں بھی کرپٹ ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, مگر یہ باہر کی دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے, جس نے بڑے بڑے ایٹامک پاورز کو, دنیا کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے کے مجبور کر دیا, تو کیا یہ خیال میں ہمارا وہم ہے یا کسی دشمن کی سازش ہے یا کسی نے اس پہ ہم پہ بھیجا ہے؟ تو یہ جو جہالت ہے, اس جہالت کا علاج نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شعور دیا جاتا ہے. جہالت کا ایبسنس ہے, مطلب شعور نہ ہونا, لاشعور. عقل ہمارے میں بہت ہے, ہم سے زیادہ عقل مند بہت کم اقوام ہیں. ہم ملاوٹ میں ماہر ہیں, ہم جگار کرنے میں ماہر ہیں, ہم ہر چیز میں ماہر ہیں, مگر جہاں شعور ہو, شعور ہمارے پاس ہے ہی نہیں. شاید وجہ ایک ہمیں دیا نہیں گیا. تو اب یہاں جو بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے وہ صرف عوام کا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں,
مجھے حیرت ہے ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے جی سیاستدان بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت پڑھے لکھے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایڈوائزر بیٹھے ہیں, کیا اتنی سمجھ نہیں ہے ان میں کہ اگر آپ بازار کھولتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے تو چونکہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوگا تو عوام کا رش بڑھے گا. کیا آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی 24 گھنٹے بازار جس کو کھلا ہے دکان کھلی رکھے؟ جب وقفہ زیادہ ہوگا, ٹائم زیادہ ہوگا تو ہجوم نہیں ہوگا, جب ہجوم نہیں ہوگا تو لوگ ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کئی چینلز پہ میں نے دیکھا جب پہلے دن لاک ڈاؤن نرم ہوا اس کے بعد لوگ اس طرح ٹوٹے جیسے پتہ نہیں کوئی مفت میں کھانا بٹ رہا ہو, مفت میں کپڑے بٹ رہے ہو. اور ایسے پڑھے لکھی اچھی خواتین اور مرد جو اچھی فیملیز تھے وہ بھی اس طرح گھسے دکانوں کے اندر کیونکہ ان کو سوٹس لینے تھے, کپڑے لینے تھے. تو اب یہ جہالت اس قوم میں ختم ہوتی ہے جس قوم میں لیڈرشپ ہو جو ان کو شعور دے. تو جب ہماری لیڈرشپ کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس خود شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ ہمیں کس طرح لوگوں کو بچانا ہے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کسی اور سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نفسیاتی طور پہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ابھی اتنا فیئر ہے, اتنی انزائٹی پھیلی ہوئی, باقاعدہ مطلب مجھے انزائٹی ہو گئی تھی کہ یار یہ کورونا کیا چیز ہے. آپ کے گھر میں بے شمار لوگوں کے جو پریشان ہوں گے, ہم احتیاط کر رہے ہیں, صرف احتیاط کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایسے حالات میں عید کے کپڑے لیے جا رہے ہیں, چلے بچے ضد کرتے ہیں آپ ان کے کپڑے تو لے لیتے ہیں, بچوں کو نہیں آپ سمجھا سکتے کہ کورونا کی وجہ سے ہم شاپنگ نہیں کر رہے, لیکن بڑے لوگوں کو بھی شوق ہے کہ میں نے کپڑے لینے ہیں, میں نے جوتے لینے ہیں نئے. ایسے حالات میں کون دیکھے گا؟ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہمیں باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے, ہم کہاں لے کے جائیں گے وہ کپڑے, کہاں پہن کے جائیں گے جب ہمیں جانا ہی نہیں کہیں پہ؟ ہم نے اپنے گھر میں لوگوں کو دعوتیں نہیں دینی, اتنے لوگوں کو اکٹھا ہی نہیں کرنا. پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کہ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اپنے ذہن کو سکون دینا چاہ رہے ہیں. اس کو ذرا نفسیاتی طور پہ ڈیفائن کیجیے کہ آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے زندگی کو خطرے میں ڈال کے ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ شاپنگ کرنے سے مزہ آئے گا. فضا, میں چند بنیادی پرابلمز بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوئے. جب پاکستان بنا اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا. مطلب اور مقصد میں بڑا فرق ہے. چونکہ مقصد نہیں تھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام جو رائج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور اس نظام کا سب سے بڑا جو انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف ہوتا, وہ نہیں ہوا. تو وہاں سے ہم نے غلطی کی. اب اس کے بعد دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جب کرونا کے خلاف باتیں ہوئی اور کرونا کی پتہ چلا کہ دنیا میں کرونا پھیلا, پاکستان میں آیا, ہم نے غلط سلوگن بنایا. سلوگن کیا تھا؟ اور مجھے افسوس ہے کسی نے سوچا نہیں. دیکھیں میں مائنڈ سائنسسٹ ہوں, انسان جو الفاظ بولتا ہے نا یا سنتا ہے ذہن میں اس کے امیج بنتا ہے. برین ہمارا لفظوں پہ نہیں چلتا, ہر لفظ کا برین ایک تصویر بناتا ہے, ایک خاکہ بناتا ہے. آپ نے سلوگن دیا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے, یہ بھی غلط ہے کیونکہ اب یہ ساری عوام آ گئی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم تو بڑے لڑاکے, ہم نے تو انڈیا کے ساتھ اتنی جنگیں لی, ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا. سلوگن یہ ہونا چاہیے تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. اگر یہ سلوگن پہلے دن سے آتا تو لوگوں کے ذہن میں بچنے کا تصور آتا یا لڑنے کا تصور ہو گیا. تو اب بچنے کے لیے اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں بچوں کے کیسے. تیسری چیز, سوشل ڈسٹینسنگ از آلسو اے رانگ ورڈ. سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہے سماجی طور پر دور ہونا. اصل میں یہ ورڈ ہونا چاہیے فزیکل ڈسٹینسنگ. میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شعور نہیں ہے نا. دنیا کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بالکل پرفیکٹ ہے بیکاز وہ سمجھتے ہیں. ہمیں یہ کہنا تھا جی جسمانی طور پر آپ دور رہیں. آپ نے یہ بھی نہیں کیا تو ہوا کیا, عید آپ کے چند دن کے بعد آپ کی عید ہے, بازاروں میں رش ہے, لوگ مہندیوں کے لیے فون آ رہے خواتین کا جی آپ اپنے آرڈر بک کرائیں, ہم آپ کو بکنگ ٹائم دیں گے کیونکہ ہمارے پاس رش بہت ہے. اب یہ مہندی لگا کے کپڑے نئے بنا کے آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یقیناً جائیں گے. فضا یہ میری بات یاد رکھنا, یہ کوئی عمل نہیں کرے گا, جانے کے لیے بنا رہے نا کپڑے جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی, بغل گیر بھی ہوں گے, گلے بھی لگیں گے. دیکھیں ابھی آپ نے کہا ساؤتھ امریکہ کے اندر سوری میں کی بات کاٹ رہی ہوں, دیکھیں جتنا رش بازاروں میں ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ تو اس میں تو ذرا بھی شک و شبے کی بات نہیں رہ جائے گی کہ جتنے لوگ بازار میں شاپنگ کرنے گئے ہیں ظاہری بات ہے ان کے گھروں میں لوگ بھی اکٹھے ہوں گے, یا یہ اپنے بچوں کو لے کے کسی کے گھر چلے جائیں گے جی ہم کھانے پہ آ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ پھر پارٹیاں کرنے کے لیے, گیٹ ٹوگیدرز کرنے کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں. تو پھر کیسی سوشل ڈسٹینسنگ؟ آپ کی والی بات صحیح کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں, فزیکل ڈسٹینسنگ, یہ ایک لفظ کا استعمال ہونا چاہیے, فزیکل ڈسٹینسنگ چاہیے. دوسری چیز فضا ایک چیز یاد رکھیں,
جن معاشروں میں جی فزیکل ڈسٹینسنگ کم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جو ساؤتھ امریکہ ہے یا سینٹرل امریکہ ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے سے فزیکلی بہت کلوز ملتے ہیں، یعنی گلے ملنے کا رواج بہت ہے، عام طور پر بہت ہے. جبکہ مغرب کے کئی ممالک میں رواج نہیں ہے. کئی ملک ایسے ہیں جہاں لوگ مرد سے مرد کے گلے ملنا پسند نہیں کیا جاتا، مایوب سمجھا جاتا ہے. تو جن ملکوں میں ابھی برازیل میں بھی ایک دم پھیلا ہے، یہ اس لیے پھیلتا ہے کہ وہاں لوگ فزیکل ڈسٹنس مینٹین نہیں کرتے، تو کرونا زیادہ پھیلتا ہے. تو ہمیں آپ کے چینل سے اور تمام میڈیا کو یہ بتانا چاہیے کہ مہربانی کر کے یہ جو 4-5 دن ہے اس میں سنبھالو، نہیں تو یہ وبا. اچھا گواہ میں نے یہ بات کہی تھی آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ مئی کے مہینے میں ہم 50,000 کو کراس کریں گے. مہینے 1.5 مہینے پہلے اتنا نہیں تھا. یہ وجہ یہ تھی کہ جہاں لاک ڈاؤن آپ نے کچھ دیر کے لیے کھولا، ٹائم کم تھا، سب کو اپنے کام تھے، کسی کو سبزی لانا، فروٹ لانا، گوشت لانا، سب کے سب نکل پڑے اور کسی نے احساس نہیں کیا. میں حیران ہوں، بینکوں کے سامنے لائن میں لگے ہوئے پڑھے لکھے افراد، منہ پہ ماسک نہیں ہے ان کے. بالکل اب کیا کریں گے؟ اور نہ ہمارے پاس اسپتال ہے، نہ ہمارے پاس ادویات ہیں. ایک اور چیز جس طرح آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، آپ مائنڈ سائنسز میں ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کی نفسیات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، مائنڈ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جس طرح آپ نے سوشل ڈسٹانسنگ ٹرم کا بتایا کہ اس کو فزیکل ڈسٹانسنگ ہونا چاہیے تھا، کرونا سے لڑنا نہیں بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ کرونا سے بچنا ہے. چلیں آپ نے بتایا. پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا اسی سے ریلیٹڈ کہ جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیاں سے امیونٹی بڑی ہے، انہوں نے کچھ نہیں ہوندا. ہمارے بچے تو مٹی کھاتے ہیں، بچپن میں مٹی سارے بچوں نے کھائی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پولوشن اتنی زیادہ ہے، ہم تو بڑے امیون ہیں. تو پھر یہ چیز بھی سائیکولوجیکلی کتنا افیکٹ کر سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امیون سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر تو بہت امیونٹی ہے اور نہ ہو پھر